روز کی روٹی کلام مقدس ماسٹر روکس برکت کے ساتھ۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ مسیح یسوع کی سلامتی، مسیح یسوع کا دائمی اطمینان، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کی برکت آپ سب سننے والوں کے ساتھ اور آپ کے فیملی ممبران کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ میرے عزیزو، روز کی روٹی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ایمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ خدا نے جو آج کا نیا دن میری اور آپ کی زندگی میں بخشا ہے، اس صبح کا آغاز، اس دن کا آغاز، ان نئے لمحات کا آغاز ہم خدا کے پاک کلام کے ساتھ کریں، اور خدا کا کلام جو ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے اس کو سنیں، کیونکہ اس کے وسیلہ سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب بھی آپ اس کلام کو سنتے ہیں، خداوند آپ کو بلیس کرتا ہے۔ سو اس کلام کو ضرور سنیے گا، اور اس کلام کو پھر دوسرے لوگوں تک بھی اس میسج کو کنوے کرے، تاکہ خدا آپ کو اس کے وسیلہ سے برکت دے۔ عزیزوں، آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ ہمارا ٹاپک پاکستان ہے، اور نئے سال کے تعلق سے میرے عزیزوں، اگر آپ کے پاس کلام مقدس موجود ہے تو ضرور اپنے ہاتھ میں لے لیں، اور میرے ساتھ مل کر آپ نئے عہد نامہ میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 15 باب نکالیں۔ بڑا مشہور و معروف یہ چیپٹر ہے، اور یہ بڑی مشہور و معروف تماثیل ہے، کیونکہ ہم پاکستان میں پھل کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، اور ہم نے پہلے 3 پروگراموں میں سیکھا کہ درخت کی پہچان جو ہے وہ پھل سے ہے، اور پھل جو ہے وہ درخت کی ایک پہچان ہے، اور جو درخت اچھا پھل لاتا ہے مالک اس کو پیار کرتا ہے، لو کرتا ہے، اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا اس کو وہ کاٹ ڈالتا ہے۔ آئیں کلام مقدس کی طرف توجہ کریں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور دوبارہ یہ تینوں پروگرام سنیے گا، اس کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے گا۔ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور میرا باپ باغبان ہے۔ جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو، تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں۔ جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی، اسی طرح تم بھی اگر مجھ میں قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے۔ کلام اقدس کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ میرے عزیزو، ہم چھوٹے چھوٹے پروگرام کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں ہر شخص کے پاس وقت نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹائم وہ نکالے اور ان آڈیو کو سنے یا ویڈیو کو دیکھے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنے آپ کو ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ انگور کا درخت، اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ پرانے عہد نامہ کے مطابق انگور کا درخت اسرائیل کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور آج کے دور میں ہر وہ شخص جو مسیح کہلاتا ہے، ہر وہ ایماندار، ہر وہ راست باز، ہر وہ کلیسیا کا ممبر جو یسوع المسیح کا پیروکار ہے، وہ انگور کا حقیقی درخت کے ساتھ اس کی منسلک ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو میرے ساتھ مل کر نکالیں۔ پرانے عہد نامہ میں سے زبور نمبر 80 ہے، جہاں پہ اس کی آیت مبارکہ 8 ہے، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے: تو مصر سے ایک طاق لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا،
تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ جیسے میں نے بیان کیا کہ قوم بنی اسرائیل کو خداوند خدا نے ایک درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور اس کی تصدیق بزرگ داؤد کرتا ہے زبور نمبر 80 کے اندر، زبور نمبر 80 سام 80 ورس 8 کے اندر، کہ مصر سے ایک میں طاق لے کر آیا تھا اور پھر میں نے قوموں کو خارج کر دیا، میں نے اس کو ایک قوم بنایا اور اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔ اب اگر ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ جو میں نے پہلے بھی اس سے یہ حوالہ جات بیان کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور اس نے اسے کھودا اور اس سے پتھر نکال پھینکے اور اچھی اچھی تاکیں اس میں لگائیں اور اس میں برج بنایا۔ پھر اس کے بعد اس کی امید تھی کہ یہ اچھا پھل لائے، لیکن اس کے آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اس نے امید کی کہ اچھے انگور لگیں مگر اس کو جنگلی انگور لگے۔ میرے عزیزو، انگور لگے ہیں لیکن انگور کے بناوٹ بھی سیم ہے مگر ہیں جنگلی، اصلی انگور نہیں لگے۔ میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی آیت مبارکہ 21 ہے۔ میں نے تو تجھے کامل طاق لگایا اور عمدہ بیج بویا تھا، پھر تو کیوں کر میرے لیے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گیا؟ میرے عزیزو، لیکن اسے اکثر کسی نہ کسی طرح کمی یا خامی کے طور پر دکھایا گیا ہے، تاہم اس لفظی تصویر میں یسوع مسیح اپنے آپ کو انگور کا حقیقی درخت جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور جو اس کے پیروکار ہیں انہیں ڈالیاں کہا ہے۔ یسوع مسیح جو زندگی کا منبع ہونے کے ناطے اس سے پوست رہنے سے وہ پھل لاتی ہیں۔ روحانی طور پر پھل لانے کا مطلب دینداری کے کردار کو فروغ دینا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہر وہ ایماندار، ہر وہ شخص جو یسوع مسیح کا پیروکار ہے، اگر اس کی وابستگی یسوع مسیح کے ساتھ نہیں، جو کہ انگور کا حقیقی درخت ہے جس سے اچھے پھل جو ہیں وہ لگتے ہیں، تو ہر ایماندار، ہر راست باز، ہر یسوع مسیح کا پیروکار جو ہے وہ پھل نہیں لا سکتا۔ کل کے پروگرام میں ہم سیکھیں گے کہ پھل کیا ہے، اور پھر آگے چل کر ہم ایک ایک پھل کے تعلق سے بائبل مقدس کی آیات مبارکہ کے مطابق سیکھیں گے۔ اس نئے سال میں میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی سے پھل پیدا کریں۔ وہ پھل کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں؟ یہ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی پہلی 4 آیات کے اندر خدا نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اگر تم میری ڈالیوں کی مانند ہو، اگر تم میرے ساتھ پوست ہو جاؤ گے، میرے ساتھ قائم رہو گے، تو پھر تم پھل لا سکتے ہو۔ مجھ سے جدا ہو کر تم پھل نہیں لا سکتے۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرورت ہے کہ اس نئے سال میں، اس نئی صبح میں، اس نئے مہینے میں، اس نئی ہفتے میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی وابستگی کو یسوع مسیح کے ساتھ منسلک کریں تاکہ ہم بہت سا پھل لانے کا سبب بنیں۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے، اور اس میسج کو اور لوگوں تک بھی کنوے کریں۔ اور خدا نے زندگی بخشی تو کل اسی بات کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔